وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے معذرت پیش کرنا چاہوں گا، میں خطیب نہیں ہوں، نہ مقرر ہوں۔ تو میں نے مولانا طیب صاحب سے معذرت بھی پیش کی، لیکن مولانا کا جس انداز سے اصرار ہوا تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں اس حکم کی تعمیل نہ کروں، تو تعمیل حکم میں آپ لوگوں کے بیچ پہنچا ہوں۔ مسجد میں ہوں، اعتکاف میں ہوں، تو آپ سے شرف ہم کلامی صرف آڈیو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہاں جو موضوع ہے یہ یقیناً خطبہ کا، بڑے بڑے خطبہ اس موضوع پر اپنے ارشادات عالیہ سے آپ حضرات کو مستفیض فرما رہے ہیں، تو میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی تعمیل حکم میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسد مدنی صاحب، ان کا ایک تقریر کے بارے میں طلباء کے بیچ میں ایک مرتبہ بیان ہوا، کافی لمبا بیان تھا۔ دو باتیں فرمائے، جو اس بیان کا جو ماحصل میں نے سمجھا وہ دو باتیں تھیں موٹے طور پر۔ ایک تو یہ کہ تقریر میں وہ الفاظ جو ثقیل ہوں، بات کو خوبصورت اور مزین کرنے کے لیے خاص طور سے اہتمام کر کے لائے جائیں، اس سے تقریر کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تقریر تو مزیدار ہو سکتی ہے لیکن مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعے سے انداز ہوگا کہ وہ مقصد کیا تھا۔ ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا فرید الدین مسعود صاحب، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں کار سے دونوں ساتھ جا رہے تھے، اور ہمارے حضرت موقع کے لحاظ سے مختلف اشعار انہیں سنا رہے تھے۔ تو مولانا نے یہ فرمایا حضرت سے کہ حضرت آپ کو اتنے اشعار یاد ہیں ماشاءاللہ، تو آپ تقریر میں کیوں نہیں ان اشعار کو سناتے ہیں؟ اس سے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور تقریر بہت خوبصورت ہو جائے گی آپ کی۔ حضرت نے فرمایا تقریر خوبصورتی کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے، تقریر تو نصیحت کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ تو اسی یہ کڑی ہے کہ جو حضرت نے فرمایا یہاں کہ تقریر میں الفاظ سادے ہونے چاہیے، اور اس کو مزین کرنے کی بہت کوشش کے اوپر محنت سے زیادہ اس پر محنت ہونی چاہیے کہ کیسے اس کو مفید بنایا جائے۔ اس کی مثال بھی دی کہ وہ جو کوئی مقرر صاحب تھے، وہ ہلکی بارش ہو رہی تھی، کہ فرمایا کہ تقاطر امطار ہو رہا ہے۔ لوگ کیا سمجھیں گے تقاطر امطار کو؟ تو اس لیے ایسے الفاظ بولے جائیں جس کو لوگ سمجھ لیں آسانی سے۔ یہی مقصد ہے خطاب کا اور یہی مقصد ہے تقریر کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات بتائی جائے اس پر عمل کرنے کا دل میں خود جذبہ بھی ہو اور عمل کرتے بھی ہو۔ جب تک خود عمل نہیں کریں گے تو بات کرنے کا فائدہ ہوگا نہیں، یا ہوگا تو صرف عارضی ہوگا۔ لوگ سننے کو اچھا سمجھیں گے اور سن کر اپنی بات ختم کر لیں گے۔ تو میں نے یہ دو چیزیں اس حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے، اور بھی کچھ باتیں فرمائی ہوں گی، لیکن یہ دو باتیں جو میں نے ان سے سیکھیں سمجھیں۔ ان کی تقریر عموماً ایک جیسی ہوتی تھی، سادی ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں بھی جو
سنی ہے۔ ایک بات حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی میں یہاں تذکرہ کر دوں، یاد آ گئی مجھے، کہ فرمایا کہ میں تو جلدی جلدی جیسے نارمل سب لوگ بولتے ہیں جلدی جلدی، ویسے ہی بولا کرتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، اطمینان سے خطاب فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ دونوں چیزیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بھی اور آپ کا گفتگو بھی اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد باقاعدہ مشق کی ٹھہر ٹھہر کے بولنے کی، اور وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے اور اطمینان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ بعض جو حاسدین تھے ان کے، وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور فرمایا یہ تو میں نے مشق کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو میں آپ حضرات کے بیچ میں سما خراشی کی میں نے حاضر ہوا، مولانا طیب صاحب کی حکم کی تعمیل میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارا حصہ بھی اس میں متعین فرما دے، عطا فرما دے۔